الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ لن تنالوا البر، تم ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے البر نیکی، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے تحبون جس سے تم زیادہ محبت کرتے ہو، وما تنفقو اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، من شیء کوئی چیز، فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ کل الطعام سب کھانے کی چیزیں، کان حلا لبنی اسرائیل حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم مگر جو حرام کیا گیا تھا اسرائیل و حضرت یعقوب علیہ السلام پر، علی نفسہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر، من قبل اس سے پہلے، ان تنزل التورات کہ اترے تورات، قل کہہ دیجئے فاتو لے آؤ بالتورات تورات، فتلوہا پھر پڑھو اسے، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے۔ لن تنالوا البر، بر تو مراد جنت یا ایمان تقوی۔ رب نے فرمایا کہ تحبونا تو مراد دنیا دی مال و دولت شان و شوکت، اس لیے رب نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تم اس وقت تک نیکی نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، یعنی دنیا کی شان و شوکت اور مال و دولت کو چھوڑو، جو محبوب چیز ہے نا وہ اللہ کے راستے میں کیا کرو، خرچ کرو۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، رب نے فرمایا جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو نا وہ میرے علم میں ہے، اس کی میں آپ کو جزا دوں گا۔ کیا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، اور اس آیت کے اندر یہ بیان ہوا کہ یہود کے جو بڑے بڑے علماء تھے نا، پیر تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر روز نئے سے نئے اعتراض کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں ملت ابراہیم کے اوپر ہوں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں تو اونٹ کا گوشت کیا تھا، حرام تھا۔ یہ اونٹ کا گوشت تو کھاتا ہے، یا اس کا دعویٰ ہے میں تمام انبیاء کو مانتا ہوں، حالانکہ اس نے قبلہ بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیا۔ رب نے اس کا جواب دیا، رب نے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے بنی اسرائیل کے اوپر کیا تھے، حلال تھے، کیا الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ مگر وہی چیز حرام کی گئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر، علی نفسہ من قبل اس سے پہلے، ان تنزل التوراۃ کہ تورات ہو اترے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے نا، وہ ان کو طبیبوں نے بتایا تھا کہ ارق النساء کی ان کی بیماری تھی، ان کو ڈاکٹروں نے اور طبیبوں نے بتایا تھا کہ آپ نے اونٹ کا گوشت تو نہیں کھانا۔ اور سورۃ انعام کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اوپر کچھ چیزیں حرام کی گئی تھیں ان کی سزا کی وجہ سے، وہ کیا چیزیں تھی، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، جو کھر والے جانور تھے نا وہ بنی اسرائیل کے اوپر حرام کی گئے تھے، بکری اور گائے وغیرہ، لیکن یہ سب بنی اسرائیل کے لیے حرام نہیں تھے، نہ ابدی حرام تھے۔ رب نے فرمایا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ حرام اس لیے کیے کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ رب نے فرمایا کہ اگر آپ کا دعویٰ ہے نا من قبل ان تنزل التوراۃ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کیا تھا، اونٹ کا گوشت تو حرام تھا، یہ کھاتا ہے اونٹ کا گوشت، تو تورات حضرت ابراہیم علیہ السلام تورات سے پہلے گزرے، تورات سے پہلے گزرے اور تورات بعد میں نازل ہوئی۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے اندر اونٹ کا گوشت حرام تھا تو اس کا تورات کے اندر ضرور ذکر ہوتا، اس کا تورات کے اندر ذکر نہیں تھا، اس سے معلوم ہوا کہ اونٹ کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر حرام نہیں تھا۔ اس لیے رب نے فرمایا قل فاتوا بالتوراۃ، تورات لے کے آؤ،
اس کا جو حکم ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کیا اونٹ کا گوشت حرام تھا، وہ ایتے دکھاؤ، وَفَتْلُوهَا، ان آیات کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے اندر اونٹ کا گوشت کیا تھا، حرام تھا، تو تورات لے کر آؤ، تورات کی وہ آیاتیں ہمیں دکھاؤ۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت کی توفیق۔